بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ العظیم و بحمدہ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ نورانی باتیں۔ جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا اس نے اللہ پاک کو راضی کیا، یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، اس لیے پیروں فقیروں درگاہوں پر جانے کے بجائے گھر میں 2 رکعات نماز نفل پڑھ کر اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ 3، پھر جب انہوں نے ڈالا، موسیٰ نے کہا یہ جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، اب اللہ اسے باطل کر دے گا۔ اللہ مفسدوں کا کام نہیں بناتا۔ قرآن حکیم۔ ان اللہ سیبطلہ، جو اس دعا کو پڑھتا ہے اگر اس کے اوپر کچھ جادو ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جادو کو انشاءاللہ الرحمن اس دعا کو پڑھنے سے ختم کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اسے باطل کر دیں گے انشاءاللہ آمین۔ نیکسٹ، اللہ اپنی باتوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، چاہے برا مانے مجرم۔ قرآن حکیم۔ اور اگر ہم اپنی چاروں طرف آبزرو کریں تو ہم دیکھیں گے کہ انجام وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ بہت زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ جو انسان کسی کو برا کرتا ہے اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے، اور جو کسی کا اچھا کرتا ہے اس کا انجام اچھا ہی ہوتا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی مالک ہے اور وہ حق دکھاتا ہے اور حق سنتا ہے، حق جانتا ہے۔ اللہ حق ہے اور اللہ حق ہی کو پسند کرتا ہے، اور انجام بھی حق کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے۔ اگر کسی سے کوئی خطا ہو جائے تو اس لیے چاہیے کہ اللہ سے بس معافی مانگ لے، سجدے میں سر جھکا کر بس معافی مانگ لے۔ جس کے ساتھ میں ہم نے ظلم کیا اس سے بھی معافی مانگے اور اللہ سے بھی معافی مانگے، انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے انشاءاللہ آمین۔ کیونکہ ہم سے کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں، مگر اللہ نے استغفار کا دروازہ کھول رکھا ہے، توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دو اور ہمارے ساتھ انصاف کے کمپیریزن میں رحمت کا معاملہ کر دو اللہ تعالیٰ، کیونکہ انصاف تو پھر بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم سے قدم قدم پر غلطیاں ہوتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ تو آپ رحمت کا معاملہ کر دیجئے آمین ثم آمین۔ ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف کر دو۔ جن کے ساتھ میں ہم سے زیادتی ہو گئی ان کو اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرمائیے، اور ان کو دنیا و آخرت دونوں میں عزت اور اپنی رضا عطا فرمائیے، اور ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم سے راضی ہو جائیے، اور ہمیں بھی دنیا و آخرت دونوں میں اپنی رضا و عزت دے دیجئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی دے دیجئے آمین۔ رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر نماز تہجد ادا کی جائے تو انشاءاللہ الرحمن جنت مل جائے گی انشاءاللہ آمین۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام بڑوں کی ہمیں ریسپیکٹ کرنی چاہیے، اور ہمیں انہیں کبھی کوئی جواب نہیں دینا چاہیے، اور کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ان کی ریسپیکٹ کو تھوڑی سی بھی ٹھیس پہنچے، اور جتنے بھی چھوٹے ہیں ان کے ساتھ میں بہت اچھا مہربانی کا رویہ کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب تو بخش اور رحم کر، اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے بے شک۔ نیکسٹ ہے ربی انی مغلوب فانتصر، میرے رب میں بے بس ہوں، میری مدد فرما آمین۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے غم بڑھ جائیں تو درود پاک پڑھو، یہ تمہارے غم ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں چاہیے جو ہماری پریشانیاں بہت ہو جائیں یا پریشانیاں نہ بھی ہوں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی اور رحمت بھیجیے، اور ان کے تمام اہل خانہ پر بھی، اور تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات پر، اور اپنی رحمت سے آقا اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے صدقے میں ہم پر بھی سلامتی اور رحمت بھیج دیجیے، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی، صلی اللہ علیہ النبی الامی، صلی اللہ علیہ النبی الامی۔